بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں آج ہم 5واں سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کے اندر ایک تو حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی کتاب یعنی زاد الطالبین کا آغاز بھی کریں گے۔ حدیث یہ لغوی اعتبار سے یعنی عام گفتگو کے اندر حدیث بات چیت کو بھی کہا جاتا ہے، ہر جدید اور نئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب حدیث کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر یا آپ کی صفت ہوتی ہے۔ یعنی شریعت کے اندر حدیث کا لفظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قول اور فعل کا مطلب تو واضح ہے، تقریر کا مطلب بھی گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا، جبکہ صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو یا آپ کی کسی عادت کا ذکر ہو تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا موضوع کیا ہے، یعنی حدیث کا ٹاپک اور حدیث کے اندر کس چیز سے متعلق بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو یاد رکھیں جس علم کے اندر جس چیز سے متعلق بحث ہو، جس چیز سے متعلق بات چیت ہو، اس چیز کو اس علم کا موضوع اور ٹاپک کہا جاتا ہے۔ تو علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، رسول ہونے کے حیثیت سے، یعنی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر میڈیکل کا علم ہوتا ہے، تو میڈیکل والے علم کے اندر انسانی بدن سے بات چیت ہوتی ہے کہ انسان کا بدن کب تندرست ہوتا ہے، کب بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اکنامکس کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر چیزوں کے اعداد و شمار سے بحث ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حدیث کا جو علم ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق بحث ہو، لیکن آپ کے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ علم حدیث کیوں حاصل کیا جاتا ہے، حدیث کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، اس کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ تو حدیث کا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں صحابہ کرام کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ اگرچہ ہم دنیا میں بہت بعد میں آئے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سننے کا یا آپ کے فعل کو دیکھنے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن ہم حدیث یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین کو، آپ کے اعمال کو احادیث کے اندر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے طریقے کو سن کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور اپنی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزار سکیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اپنی زندگیاں بنائی تھی۔ تو ہم بھی حدیث کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں
تاکہ ہمیں بھی اس معاملے میں صحابہ کرام کی مشابہت اور ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے حدیث سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں۔ اب جو یہ ہمارے سامنے کتاب ہے زاد الطالبین، اس سے متعلق اور اس کا تعارف جو ہے وہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر جو ہے وہ مولانا عاشق الہی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور حدیث سے کیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ کتاب حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف سے اس کی مناسبت ہے کہ بخاری شریف کا آغاز بھی اسی حدیث سے ہوا ہے اور زاد الطالبین کا آغاز بھی اسی حدیث سے ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو بھی دین کا علم حاصل کرے تو سب سے پہلے اس کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اور نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے کہ وہ حدیث کا علم کیوں حاصل کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دینی علوم کے اندر اور دنیاوی علوم کے اندر فرق اور امتیاز ہے، کیونکہ دنیاوی علوم صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ کا کام چل سکے، اس سے روزی روٹی کا انتظام ہو سکے اور اس سے دنیا کمائی جا سکے، لیکن دین کا علم اس بنیاد سے اور اس لحاظ سے اور اس نیت سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ دین کا علم صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، تاکہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے، اور تاکہ ہمیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابی حاصل ہو۔ چنانچہ کتاب کے مصنف نے جو اپنی کتاب کا آغاز جس حدیث مبارکہ سے کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور ارشاد ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ اس دعا کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا پڑھنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ کتاب مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا، اس دعا کو ہم نے پڑھ لیا، اس سے ہماری کتاب کا آغاز بھی ہو گیا۔ اور اس کتاب کا جو آغاز اس حدیث مبارکہ سے ہوا ہے، ویسے تو اس حدیث سے متعلق بہت زیادہ تفصیلات ہے، لیکن میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ آج ہمارا مقصد صرف اس کتاب کا آغاز کرنا ہے کہ مصنف نے اپنے اس کتاب کا آغاز ایسے حدیث سے کی ہے جس میں نیت کے صحیح ہونے کی اور نیت کے خالص ہونے کا ذکر ہے، اسی سے متعلق ہم مختصر سی بات کریں گے۔ دیکھیں، نیت یہ دل کے ارادے کو اور دل کے قصد کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال پر جو ثواب ملتا ہے یا جو ان اعمال کے اوپر آخرت کے اندر سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام بظاہر نیکی کا ہے لیکن نیت ہماری کچھ اور ہے تو اس پر ہمیں ثواب نہیں ملتا، اگرچہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیت کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتے، جیسا کہ مثال کے طور پر روزہ ہے، اس کے لیے نیت شرط ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، اس کے لیے نیت فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے نیت فرض ہے، حج کے لیے نیت فرض ہے۔ لیکن بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر نیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ اعمال نیت کے بغیر بھی ہو تو جاتے ہیں لیکن انسان ثواب سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو ہم کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، البتہ جو ثواب ملتا ہے کہ نیت کرنے کے بعد وہ ثواب حاصل ہوتا ہے کہ ہم وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تب تو اس پر ثواب بھی ملے گا، ورنہ اگر ہم بغیر نیت کے بھی وضو کر لیں اور جتنے اعضاء ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں وہ بغیر نیت کے بھی دھو لیں اور پھر نماز پڑھ لیں تو ویسے بھی ہماری نماز ادا ہو تو جائے گی، لیکن ثواب جو وضو پر ملنا تھا وہ ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں
کہ ان اعمال کے اندر وہ اعمال سراسر گناہ ہوتے ہیں اور شریعت نے ان اعمال سے منع کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم وہ اعمال کریں اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی اس میں تو ہماری نیت خالص ہے اور ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا کوئی عذر پیش کرنا یا پھر جو ہے نا وہ ایسی کوئی دلیل پیش کرنا، یہ دل کو تسلی دینے والی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن شرعاً یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر ایک چیز شریعت کے اندر حرام ہے، شریعت نے اسے منع کرا ہے تو وہ منع ہے، چاہے اسے جس نیت سے بھی کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ہم منع کرنے پر یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو غیبت اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کی برائی ہو، بلکہ ہم غیبت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، تو بھئی یہ بات اسے تنہائی میں بھی سمجھائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے غیبت کرنا ضروری نہیں ہے۔ غیبت ویسے گناہ ہے جس نیت سے بھی کر لیا جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر وہ اعمال جو مباح ہے، جو اعمال جائز ہے، تو ان اعمال کے اندر ثواب کا دار و مدار یا گناہ کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور باقی اس حدیث سے متعلق مزید تفصیلی بات انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔